وما ادراک ما یوم الدین، اور تو کیا جانے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے کہ وہ جزا کا دن، انصاف کا دن کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے۔ آج تو ہم ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ گو آج بھی اس کا حکم اسی کا ہے، لیکن اس کی مشیت یہ ہے، کوئی نیکوکار ہے کوئی بدکار ہے، جس راستے پہ چلتا ہے اس کو چلنے دیا جاتا ہے۔ اللہ نے پاؤں دیے ہیں، اگر ان پاؤں سے چل کر کوئی مسجد کی سمت آئے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر بھی اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اور اگر کوئی سینما گھر کی طرف جانا چاہے تو قدم پھر بھی نہیں رکتے۔ ان ہاتھوں سے وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے یا کسی کی جیب کاٹ لے، اس کے ہاتھوں کو روکا نہیں جاتا۔ اس دنیا پر اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اس دن اختیار سلب کر لیے جائیں گے۔ اس دن سارے کا سارا حکم اللہ کا ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی حرکت اور جنبش بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ دن سخت دن ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو اس کے معاد کی طرف بلایا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لگا کر کے آج ہمیں موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا۔ کل کا پچھتاوا سخت حسرت بڑھانے والا ہوگا۔ آج کا پچھتاوا عمل کو مہمیز لگاتا ہے، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ آج اگر میں اور آپ محاسبہ کر لیں گے تو اس سے اور بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے۔ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں اللہ سے اور آپ نے اللہ سے یہ طلب کرنی ہے کہ مالک ہمیں اپنے دین کی راہوں کا مسافر رکھنا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لگا لیں، اور ایک ایک سانس کو، ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھے۔ یہاں سے اٹھ کر کے جانا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اور آج ہم نے اللہ کے حضور توبہ بھی کرنی ہے اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور مستقبل کے لیے مالک کی دہلیز پہ دستک بھی دینی ہے، مالک کے دروازے کا کنڈا بھی کھڑکانا ہے۔ عرض کریں گے مالک ہمارے دلوں کی حالت بھی موڑ دے، اور ہماری روحوں کو بھی حرارت دے دے، اور ہمارے باطن میں ایسی ستھرائی آ جائے کہ پھر باطن میں کوئی گناہ کا داغ نہ لگنے پائے۔ تو فرمایا حضور نے لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ 4 سوال پوچھے گا، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اس میں 5 چیزیں ہیں، اور یہاں بھی 5 ہیں، لیکن ایک چیز کو جو ہے وہ ایک سوال میں درج کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حتی یسأل عن اربع عن عمرہ فیما افناہ، پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں فنا کیا۔ ہم نے عمر دی، تم نے چوکوں میں کھڑے ہو کے تو نہیں گزار دی، تم نے چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی، تم نے قیمتی عمر کو حماموں پہ بیٹھ کے ضائع تو نہیں کر دیا، تم نے آوارگی کے اندر عمر کو برباد تو نہیں کر دیا۔ عمر کے بارے میں پوچھے گا، یہ میری نعمت ہے، تم نے میرے اس نعمت کی کیا قدر کی، اس نعمت کی کیا قیمت ڈالی تم نے، اس عمر کو کہاں گزارا تم نے، اس امت کو آوارگی کے ساتھ تم نے کہاں برباد کر دیا۔ ایک ایک سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانوں، یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال ضرور پوچھنا دے گا کہ جوانی کہاں گزاری، مجنوں تو نہیں بن گیا تھا، دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا، تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی، تیرے خیال بیٹھ تو نہیں گئے تھے، تیری سوچیں آوارہ تو نہیں ہوگی تھی، تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا، تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی، کابل میں لوگ لٹ رہے تھے، کنڈھار میں کافرے لٹ رہے تھے، تیری بہن آفیہ صدیقی رو رہی تھی، جیل کی دیواروں سے سر پٹک رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھڑا لو، ہمیں کافروں کے بیٹوں کی مائیں بننا ہم سے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے ان کی مدد کو پہنچے، تمہیں محمد بن قاسم اور تمہیں شاہ غوری اور تمہیں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا بات فن اور حسن اور جمال کیوں نظر نہ آیا؟ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچھوں کی طرح ناچتے رہے، تم نے اپنی ہی نظروں کو گندا کرتے رہے، تم پارکوں اور چوکوں اور بازاروں اور کالجوں کے دروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزار دی۔ کل کیا جواب دو گے اپنے رب کے سامنے؟ تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی
गजा की पट्टी में पिसते हुए उन लोगों को तुम्हारी जवानी की जरूरत थी, जो है वो उन लोगों को जो दीन की कदरों को पामाल कर रहे थे, उनका गला दबोचना था तुमने। कहां तुमने जवानी गुजारी? साहिबो, ये कल कयामत के दिन पूछा जाएगा। मैं और आप तैयारी कर लें। अगर मुझे मेरी जवानी के बारे में पूछा गया तो मैं सोच लूं मैंने क्या कहना है, और अगर आपके पास जवानी के लम्हे हैं और आपसे पूछा गया, सोच लें आपने क्या कहना है। अगर आवारगी में गुजारी हुई तो फिर क्या जवाब देंगे, लेकिन अगर जवानी किसी ढब के काम पे लग गए तो फिर नजरें तो झुकी होंगी, रब के सामने उठेंगे तो नहीं नजरें।